دوستوں، یہ تاگوش کے کنارے سے لزبن کا خوبصورت منظر ہے، برقی قمقموں سے روشن لزبن، جہاں زندگی کسی وقت ایسی مصروف نہ تھی، ایسی برقی قمقمیں وجود نہیں رکھتی تھی، تب سے تاگوش خاموشی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ یہ وہ تاگوش ہے جہاں سے بہت سارا پانی اٹلانٹک کے حوالے ہو چکا ہے اور نہ جانے کتنے عرصے تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور یہ پل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اپریل 25 برج، جس کو ریڈ برج بھی کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ یہ لزبن اور المادا کو ملاتا ہے، اور تاگوش کے اوپر یہ ایک پل نہیں بلکہ سینکڑوں پل اسی تاگوش پر بنے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں تاگوش کو پھیلایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلانٹک میں جب کوئی طوفان سر اٹھاتا ہے تو اس پانی کو مینیج کرنے کے لیے لزبن، المادا، آگے تک بہت سارے ایریے کو انہوں نے اس پانی کے حوالے کر دیا ہے۔ جو ہی اٹلانٹک بفر جاتا ہے تو وہ ساری لہریں ادھر آتی ہیں اور یہاں سے پھیل کر وہ طوفان مینیج ہو جاتا ہے۔ یہ خیال پرتگیزیوں کو کب آیا، اس کے حوالے سے کم از کم میری معلومات تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کے پاس یہ معلومات ضرور ہے۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ لزبن اور تاگوش کا ساتھ صدیوں سے، یہ وہ تاگوش ہے جہاں سے چل کر واسکو دی گاما اور ان کے ساتھی ہندوستان گئے، کچھ لوگ انگولا گئے، افریقہ تک روٹس نکالے اور ہندوستان کو یورپ کے ساتھ ملانے والا راستہ انہوں نے دریافت کیا۔ یہ وہ پرتگیز ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے کالونیاں بنانے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ لیکن یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ کالونیاں بنانا درست عمل تھا، یا انگریزوں کی جو کالونیاں بنی وہ غلط تھی، لیکن کالونیاں بنانا پرتگیزوں نے سکھایا۔ چائنا گئے، وہی پر کالونی، ہندوستان آئے، وہی پر ان کی کالونیاں، افریقہ گئے، وہی پر ان کی کالونی، جب یہ لوگ برازیل پہنچے وہ بھی انہی کی کالونی تھی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ انگریز کالونیاں بنا کر ہندوستان سے چلا گیا، پاکستان اور ہندوستان کو دو لخت کر دیا، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف ہندوستان، اور اسی طرح بیچ میں ایک اور ملک بن گیا، بنگلہ دیش۔ اگر گریٹر ہندوستان ہوتا تو شاید انگریزوں کے مفاد کے خلاف ہوتا۔ آج انگریزوں کے مفاد میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن پرتگیزی کالونی اور انگریزوں کی کالونی میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ پرتگیز آج بھی اپنی کالونیوں میں رہنے والے کنٹریز کے رہنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے لیے امیگریشن میں آسانیاں ہیں، ان کو پاسپورٹ دینے میں آسانیاں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ گوا بھی ان کی کالونی تھی، اور آج گوا کی آدھی آبادی پرتگیز زبان بولتی ہے اور ان کے پاس پرتگیز پاسپورٹ ہے۔ اسی طرح انگولا، برازیل، یہ سب راتوں رات یہاں آتے ہیں اور اگلے دن ہی ان کے کاغذ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر ان کو پاسپورٹ کے حصول میں بھی نرمی اور مدد حاصل ہے۔ یہی فرق پرتگیزی اور انگریز کالونی میں فرق کر دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی تاگوش کی۔ تاگوش لزبن میں ایک بہت ہی خوبصورت دریا ہے۔ اس دریا سے پہلی نظر میں محبت ہوئی،
اور جب بھی فرصت ملتی ہے تو میں اس دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہوں، آپ سے بھی بات ہوتی ہے اور میرا دل بھی لزبن کی خوبصورت برقی خمخموں اور تاگوش میں اٹھتی لہروں کے ساتھ حشاش بشاش رہتا ہے۔ آسمان پر اڑتے جہاز اور یہ دھندلاتے ستارے اور یہ چمکتا چاند، یہ سب کچھ لزبن کو بہت سی جگہوں سے الگ کر دیتے۔ نہ جانے دنیا میں اتنی خوبصورت جگہ ہوں گی جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے ان میں سے لزبن ایک خوبصورت شہر ہے۔ تاگوش میچلس سے اور تاگوش کے کنارے یہ سکون شاید دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ تاگوش، I love you.